کہ نہیں بچے بڑے ہوں گے تو ہمیں کما کر دیں گے، وہی بچے زنا پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں زنا سے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، مگر ان ماں باپ کو صرف اپنی خواہشوں سے مطلب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ جب بھی زنا، بے حیائی، فحاشی پھیلنے لگے تو زلزلے آنے لگتے ہیں، گویا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس کو روکنے کے لیے، ہم اس گناہ سے بچنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے۔ وہ تربیت گھر میں اب وہ نہیں ہو رہی جو ماں باپ پہلے کیا کرتے تھے۔ آج کل زنا پر سب سے زیادہ مجبور ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے لیے زنا تو ایک ایسا ہے کہ اگر مرغی کھانے کے بجائے کتے کا گوشت کھا رہے ہوں، یہ حلال کھانے کے بجائے حرام کھا رہے ہوں۔ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی خواہشات، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ اپنے شوہروں سے راضی نہیں ہوتی، تو ان کی امیدیں اولادیں بن جاتی ہیں۔ یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا یا میرے بچے بڑے ہوں گے تو وہی میری خواہشیں پوری کریں گے۔ افسوس سے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ یہ امیدیں رکھے بیٹھیں گے نا کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کو کما کے دیں گے، آپ کی شوہر آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے، تو پھر وہی بچے اگر اللہ آپ سے چھین لے تو آپ کیا کریں گی؟ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کا سہارا اللہ بن جائے نا، تو آپ امیر سے امیر ترین بن سکتے ہیں۔ جس طرح آپ خود اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہیں، آپ کی ہر خواہش پوری ہو، تو اپنے بچوں کو بھی ان کی زندگی دیں۔ اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں تو آپ شکر ادا کریں۔ آپ کو اپنے بچوں پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا سہارا بنیں گے۔ اگر آپ اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ نہیں بچے بڑے ہوں گے تو ہمیں کما کر دیں گے، وہی بچے زنا پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں زنا سے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں، مگر ان ماں باپ کو صرف اپنی خواہشوں سے مطلب ہوتا ہے۔ جس طرح بیماریاں پھیل رہی ہیں ایڈز کی، آپ جانتے ہیں ایڈز کی بیماری کیسے پھیلتی ہے؟ ایک دوسرے کو گلے لگانے سے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے، ایک دوسرے کے لباس پہننے سے اور زنا کرنے سے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو بیمار ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ایڈز کی بیماری میں؟ بچے اگر اپنے ماں باپ سے نکاح کا نام لیتے بھی ہیں، شادی کرنے کا کہتے بھی ہیں، تو آگے سے ماں باپ دونوں یہ کہتے ہیں کہاں رکھو گے اپنی بیوی کو، کیا کھلاؤ گے اپنی بیوی کو، اور کیسے کرو گے شادی؟ کیونکہ آج کل تو شادی کرنے کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے۔ غریب کی زندگی دیکھیں نا، غریب اپنی زندگی اس طرح گزارنا چاہتا ہے کہ وہ کم پیسوں میں بھی نکاح کر لیتا ہے۔ اگر وہ یہ رکھتا ہے نا خواہش کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر بھی لیتا ہے۔ اور غریب زنا پر زیادہ مجبور نہیں ہوتے جس طرح امیر ہوتے ہیں۔ پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ماں باپ کے آسر پر بیٹھے رہتے ہیں کہ ماں باپ کہیں گے تب شادی کریں گے۔ نکاح کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے بچوں کو سکون کی زندگی دیں، ان کے لیے رکاوٹیں مت کھڑی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کو کما کر دیں گے، اپنی خواہش پوری کریں گے، اگر آپ کی خواہش پوری کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے بچے زنا پر مجبور ہو جائیں اور جگہ جگہ منہ مارتے پھریں۔ اور جس طرح ایڈز کی بیماری پھیلتی جا رہی ہے تو آپ کا بچہ آپ سے چھین لیا جائے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بھی خوشیاں دیں، خود بھی خوش رہیں، اللہ کو اپنا سہارا بنائیں۔ میں نے ایک بات دیکھی ہے اپنے خاندان میں کہ صرف معمولی سے رشتے طے ہوتے ہیں اور اللہ پاک رزق کی اتنی فراوانی دے دیتا ہے کہ لڑکا مکان بھی بنوا لیتا ہے، شادی بھی کر لیتا ہے، صرف رشتہ طے ہونے پر، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ دیں گے تو اللہ خود بخود راستے کھول دے گا رزق کے۔ تو آپ بھی اللہ پر یقین رکھیں، اپنے بچوں کو ان کی زندگی دیں، نکاح کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور نکاح سادگی کے ساتھ کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کروڑ روپیہ لگائیں۔ ہمارے ہاں تو شادیوں پر آج کل مقابلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، فلاں نے تو اتنے پیسہ لگایا تھا میں بھی اس طرح لگاؤں گا۔ آپ نکاح سادگی کے ساتھ کریں، نکاح کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ آپ کروڑوں روپیہ لگا دیں گے اور اگر آپ کے آس پاس غریب بھوکے بیٹھے ہوں تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
जहाँ पर अल्लाह पाक ने हमसायों के हकूक़ पर यह भी कहा है, अगर हमसाया भूखा रहे और तू खाता पीता रहे तो क़यामत के दिन तुझे जवाब देना होगा। तो फिर आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपने आस-पास जो पैसा आप शादी पर लगाना चाहते हैं वही आप गरीबों को खाना खिला दें, वहाँ पर आप अल्लाह के बंदों का ख्याल रख लें तो शायद सवाब ज़्यादा होगा। बच्चों के निकाह के बारे में आप सोचें, बच्चों को भी खुशियाँ दें, बच्चों को भी खुशियाँ दें क्योंकि ये उनका हक है। बच्चों के लिए रुकावट न बने कि नहीं शादी नहीं करनी, पैसा नहीं है, ये नहीं है। एक दफ़ा अल्लाह पर यकीन करके अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचें। मुझे उम्मीद है कि आप भी सुकून में रहेंगे।